بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ پارہ 23 سورہ الصافات رکوع 4 آیت نمبر 133 تا 138۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھتیجا تھا، اور قوم لوط بدترین جرم، خلاف فطرت خواہشات، ہم جنس پرستی، لواطت میں مبتلا تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بدترین گناہ اور جرم سے باز رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی کوشش کی، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ اور اس جرم کے پاداش میں جب اللہ کے طرف سے عذاب آیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالی نے فجعلنا عالیہا سافلہا، جڑ سے پھینک دیا ان کے آبادیوں کو، ان کے لوگوں کو، ان کے قوم کو۔ نجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کو اور اہل ایمان کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، ماں سوائے بڑھیا کے۔ اور بڑھیا سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو اس جرم میں معاونت کرتی تھی قوم کی، اور وہ بھی مجرمین کی طرح عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ الا امرأتہ کان من الغابرین، اور ادھر ہے الا عجوزا فی الغابرین۔ بہرحال سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مذکور ہے، بعض مقامات پر اجمالاً ہے، بعض مقامات پر تفصیلاً ہے، لیکن بئی مقام اہل مکہ کو خصوصی تنبیہ ہے کہ بدبختو، تم شام کی تجارتی اسفار میں سدوم کے علاقے سے دن رات گزرتے ہو، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ مقام عبرت ہے، لیکن بدبختو تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مصبحین اور باللیل، یعنی صبح اور رات، اور اس کا ذکر بطور خاص اسی لیے کیا، اشارہ ہے اس طرف کہ عموماً اہل عرب انہی اوقات میں یہاں سے گزرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو عبرت اور موعظت حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے احکامات کے نافرمانی کی صورت میں کیسے کیسے دردناک عذاب سے قومیں دوچار ہوتی ہے، اور کیسے وہ نشان عبرت بن گئے۔ علامہ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سدوم کا یہ علاقہ راستے کی ایسی منزل پر واقع ہے کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے ہیں اور آنے والے شام کے وقت آتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں جتنی بھی قصے ہیں، یاد رکھے کہ قصص من حیث القصص مقصود نہیں ہوتی۔ قرآن قصہ گوئی کا کتاب نہیں ہے، بلکہ قصص من حیث العبر مقصود ہوتی ہے، تاکہ اس قصوں سے لوگ، عالم انسانیت
امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبرت حاصل کرے، جس کو تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات قرآن کریم میں اسی لیے ذکر کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قیامت تک آنے والی انسانیت جو ہے اس سے موعظت حاصل کرے کہ جس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، رسول کے تعلیمات سے روگردانی کی، تو بدترین عذاب میں مبتلا ہوئی، دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں جہنم۔ اور پھر قرآن کریم نے گزشتہ امتوں کی ان گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان گناہوں کی نشاندہی کی ہے جس کے اساس پر ان پر عذاب نازل ہوئی ہے، اور امت کو تعلیم ہے کہ یہ جو گناہ ہے ان گناہوں سے مکمل گریز اور پرہیز کرو، تقوی اختیار کرو، بلکہ مجموعی طور پر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو، اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، فوز ہے، فلاح ہے، سعادت ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ، جب ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا عجوزا، استثناء ہے، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کی، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، علیہم، ان پر، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور رات میں، افلا تعقلون، پس تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم لتمرون علیہم، صبح اور رات کو تم گزرتے ہو، تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔